بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پاکستان ڈیبیٹ میں میں ہوں نصراللہ ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینکر پرسن فواد احمد۔ پاکستان میں سرمایہ کاری ایک بڑا اہم موضوع ہمیشہ سے رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے گی، بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، اندرونی سرمایہ کاری ہوگی، تبھی جا کر ہم اپنی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھال سکتے ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، مہنگائی میں کمی آتی ہے اور ملک میں سرمایہ کاری ہر حکومت کے منشور کا اہم حصہ رہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ سرمایہ کار پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی بابو افسر شاہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شکایات بہت سی ہوتی ہیں لوگوں کو جو باہر سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی کہتے ہیں ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ماحول ایسا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اگر بات کی جائے اپوزیشن کی اور حکومت کی، تو ہر حکومت اور ہر اپوزیشن پہ یہی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار نہیں بنایا۔ ہاں، یہ ہمارے ہاں جو قوانین ہیں وہ بھی اس قسم کے ہیں کہ جس پہ اعتراضات ہمیشہ سے اٹھتے ہیں۔ پھر ٹیکس کے نظام پہ بات کی جاتی ہے، پھر پاکستان کے اندر فائل کو جو کہتے ہیں پہیے لگانے کی بات اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جب تک فائل کو پہیہ نہ لگے اس وقت تک کوئی سنتا نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی بڑے اہم فیصلے پچھلے ماضی میں بھی کیے گئے، اب بھی کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تمام فریقین آن بورڈ ہیں، یعنی اس وقت جو سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان سب کو آن بورڈ کر کے ایک فورم بھی تشکیل دے دیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری لائی جا سکے۔ لیکن پچھلے چند روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی اگر بات کی جائے، مڈل ایسٹ کی بات کی جائے، تو ایک بڑا سنہرا سا خواب دکھایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے بڑی سرمایہ کاری آنے والی ہے۔ کن کن شعبوں میں آئے گی، کن کن جگہوں پہ یہ انویسٹمنٹ ہوگی، کیا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا محض ایک خواب ہی ہوگا؟ آج کی پاکستان ڈیبیٹ کا یہ بھی حصہ ہوگا۔ کیوں فواد؟ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ سرمایہ کار پاکستان آئیں۔ ملک صاحب، ایک بنیادی مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ون ونڈو آپریشن کی بات ہوتی ہے۔ جب سرمایہ کاری کی ہم بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کار جو سرمایہ لگانا چاہتا ہو، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکوں میں پیسہ رکھا ہے، جو سرمایہ کو منجمد کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو ہمیشہ قابل تحسین پایا جاتا ہے کہ جو سرمایہ کا استعمال کریں، سرمایہ کے ذریعے لوگوں کو نوکریاں دیں، جابس کریٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ نئے مواقع پیدا کریں۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں تو پھر سرمایہ کار کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا، قانونی طور پہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا، آئینی طور پہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ون ونڈو آپریشن نہیں ملتا۔ اگر کسی نے یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی سرمایہ لگانا ہو، چاہے تعمیرات کے شعبے میں لگانا ہو، برقیات کے شعبے میں لگانا ہو، کوئی انڈسٹری لگانی ہو یا کوئی ریلوے لائن بچھانی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا معاملہ ہوتا ہے اپروولز کا، کہ جس کے بعد 6 مہینے سال بعد پتہ لگتا ہے کہ جس بندے نے سرمایہ لگانے کا سوچا تھا وہ اپنی سوچ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا بھی ہوا کہ پاکستان کی مختلف کمپنیوں میں مختلف بڑی بڑی آفرز آئیں۔ میں اگر مثال دوں، کے الیکٹرک کو شنگھائی الیکٹرک کی طرف سے آفر ملی کہ ہم آپ کو خرید لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے وہ شیئرز لے لینا چاہتے ہیں۔ ایک ایسے موقع کے اوپر یہ آفر آئی کہ جب کے الیکٹرک کی مدر کمپنی دنیا بھر میں ڈیفالٹ کے بعد اپنا سرمایہ باہر نکال رہی تھی، لیکن شنگھائی الیکٹرک کی وہ آفر کئی دفعہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہوئی۔ جو ہے انہوں نے پاکستان میں 6 8 مہینے کئی سال انتظار کیا، اس کے بعد وہ آفر بیک کر لی گئی۔ میں اس کے کسی پولیٹیکل معاملے کی طرف ہم نہیں جائیں گے کہ آخر سیاسی طور پر ایسا کیوں ہوا، لیکن ریاست کی پالیسیز ایسی کس طرح سے ہوں کہ سرمایہ کار کو تحفظ حاصل ہو۔ اگر اسی حوالے سے آج کی ڈیبیٹ کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز ماہر اقتصادیات ڈاکٹر محمد زبیر صاحب۔ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب ورلڈ بینک کے ساتھ وابستہ رہے، بڑے نیشنل انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اقتصادی امور کو بخوبی جانتے ہیں، اس پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اور پاکستان میں خاص طور پہ اگر سرمایہ کاری کی بات کی جائے، IMF کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے، ورلڈ بینک کی بات کی جائے، تو ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کا اس میں بڑا ایک گہری نظر بھی ہے، ایک وسیع تجربہ بھی ہے۔ سر، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال میں تھرو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، نصراللہ ملک صاحب کی طرف سے بھی، پاکستان ڈیبیٹ کی ٹیم کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے بھی۔ اور اس ڈیبیٹ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان میں ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر سکیں کہ جو فائل و تلے دب جاتے ہیں اور سیاسی موضوعات ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں بنیادی مسئلہ سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ون ونڈو آپریشن نہیں ہے، بہت زیادہ اپروولز کا ایشو ہے، سرمایہ کار کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس مواقع ہی اتنے ہیں کہ سرمایہ کار کبھی کبھار آ جائیں گے اگر انہیں کوئی خاطر خواہ یا پرکشش چیز ملے؟ جناب دیکھیے، سرمایہ کاری کے لیے سب سے پہلے جو اہم چیز ضرورت ہوتی ہے وہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ اگر وہ آتے ہیں یا پاکستان میں جو ان کو رسکس ہوتے ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے
قوانین کی جو مسلسل چلنا ہے وہ لازمی ہوتا ہے. جو ان کو ایک ہم اکنامک انوائرمنٹ دیتے ہیں اس کی کنسسٹنسی اور پالیسی چاہیے ہوتی ہے. اور جو یہاں پر سرمایہ کاری کے جو پروفٹس نکالنے کے جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے وہ ہو مفید ہو. پاکستان میں ان سب اینگل سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. باہر کے جو ہم انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پچھلے 2.5 سال سے جو موجودہ یہاں پر فورن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں. اب بڑی بڑی کمپنیاں جا رہی ہیں. ان میں سے سب سے نمایاں تو شیل تھا. شیل تو گلوبل 500 کمپنیز میں سے ہے اور اگر وہ چلی گئی ہے تو اس نے ایک ایسے تاثر پیدا کیا ہے باقی نئے انویسٹرز کے لیے کہ وہ نہیں آئیں گے. اب اور یہاں پر جو ہمارے انرجی کو دیکھیں نا IPPs وغیرہ ہوئی اس کی وجہ سے جو یہ ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن ہے انرجی سائڈ پر وہ اتنا اونچا ہے کہ وہاں پر کوئی پروفٹ بنا نہیں سکتا. اور اگر پروفٹ بناتے ہیں جو پاکستان کا جو فورن ایکسچینج کا بحران ہے جو چلتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے 1.5 سال تک تو ابھی تک اسٹیٹ بینک نے جو ڈیویڈنڈز اور پروفٹس کی ریمیٹنسز تھی کہ جو باہر سے انویسٹ کرتے ہیں وہ اپنے پروفٹس اور ڈیویڈنڈز کو باہر لے جائیں اس کے اوپر ایک ممانعت لگائی ہوئی تھی. ابھی حال ہی میں تقریباً کوئی 400-500 ملین ڈالرز کی اجازت دی ہے لیکن ایک دفعہ آپ روک لیں اور یہ ایک خطرہ انویسٹرز کے ذہن میں آ جائے اس کو دور کرنے کے لیے بڑے مشکلات ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں جب ہمارے موجودہ فورن انویسٹرز باہر جا رہے ہیں اس وقت اگر آپ باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو وہ آپ کس بنیاد پر بلا رہے ہیں. اور آپ نے پاکستان میں جو سیاسی بحران پیدا کیا ہوا ہے چاہے یہ ہماری موجودہ حکومت مانے یا نہ مانے دنیا کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں لوگوں کو نظر آ رہی ہے. تو ایسے حالات میں ان کے دل میں یہ خطرات ہوتے ہیں کہ کیا اس حکومت کی پالیسیز جاری رہیں گی یا نہیں رہیں گی. بالکل. اور یہاں ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ریاست کچھ ایسی پالیسیز ترتیب دے کہ جس کا کسی پولیٹیکل ہیپننگ یا کسی پولیٹیکل فیس چینجنگ سے جو ہے وہ تعلق نہ ہو؟ ایسا ممکن ہے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کہیں ایسا کوئی مثال ملتی ہے کہ یا پالیسیز بنانا ان کو چلانا یہ حکومتوں کا ہی کام ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ اگر کنفیوژن کسی کے ذہن میں تو کیسے درست ہوگی؟ جی دیکھیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایک ملک کا وہ وہی ڈھانچہ ہوتا ہے جو ریاست کی طرف سے آتا ہے اور اس کے اندر سب اس میں آپریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز بھی حکومت بھی اور یہاں کے جو موجودہ ہم لوگ پاکستانی جو ہیں وہ بھی اسی میں آپریٹ کرتے ہیں. جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہیں. حکومت کی پالیسیاں تو تھوڑی بہت بدلتی رہتی ہیں لیکن اگر ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں تو ہم پھر اتنا زیادہ گڈوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور باہر کے انویسٹمنٹس کو لاتے ہیں اور جو مراعات ہم دیتے ہیں باہر کے انویسٹرز کو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوتے. دیکھیں IPPs کی مثال جو ہے میں بار بار اس کی طرف آتا ہوں وہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے ان کو وہ مراعات دی ہیں کہ جس کی وجہ سے بجلی اتنی مہنگی بک رہی ہے پاکستان میں کہ نہ ہی ہماری معیشت یہ انڈسٹریز پر چل سکتی ہے نہ کامرس اور نہ ہی ہمارے ڈومیسٹک یوزرز سب جا رہے ہیں آلٹرنیٹیو انرجیز کی طرف. جو باہر سے سرمایہ کار آئے گا وہ بھی یہی دیکھے گا کہ آخر اس کو بجلی کہاں سے ملے گی, انہی ریٹس پہ ملے گی تو وہ کیسے یہاں پر انویسٹ کرے گا. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ذرا اس پہ بھی آپ کوئی اپنا اوپینین دے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو سعودی عرب سے بات کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے ان کے بڑے تیزی سے جو ہے وزٹس بھی جاری ہیں, وزیر اعظم 2 دفعہ جا چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آ سکتی ہے. کیا اس کا امکان ہے اور واقعی یہ میچور ہو جائیں گی ساری چیزیں؟ اور دوسرا جو ریاست کی بات جو فواد احمد نے بھی سوال کیا آپ سے کہ اسٹیٹ ایک ایسی پالیسی اختیار کر لے, SIFC جو ہے اس کو آپ کس جو ہے شمار کرتے ہیں؟ کیا پیش رفت ہے اسی سوچ کی طرف؟
جناب دیکھیے، پہلے میں سعودی عرب کے انویسٹمنٹ کے بارے میں کہوں کہ اس کی جو تفصیلات ہیں آج تک حکومت نے سامنے نہیں لائے ہیں، تو اس پر یہ ٹھوس بات کرنا کہ وہ آئے گی نہیں آئے گی پتہ نہیں، لیکن میں تو حالات کو دیکھ کر اس کا جائزہ لوں گا اور بتاؤں گا کہ ان حالات میں فورن انویسٹر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ دیکھیں، پاکستان اس وقت ایک ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے بھی ایک کرائسس میں ہے۔ ہمارے لوگ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، ہماری لیڈرشپ جو بلینز آف ڈالرز کے مالک ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ہم ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ چاہے آنیسٹلی ارن کیا ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے، اس میں میں نہیں جا رہا، لیکن وہ خود یہاں نہیں انویسٹ کر رہے، وہ خود اپنے اثاثے باہر سے پاکستان نہیں لا رہے، تو ہم کس منہ سے سعودی عرب کو کہیں گے؟ اور سعودی عرب جب آئے گا تو وہ ایسے مرات مانگے گا اور ایسے گارنٹیز مانگے گا کہ وہ پاکستان کے مفاد بھی نہیں ہوں گی۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے فواد صاحب کہ یہ پاکستان اس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اپنی اکنامک ریفارم کا ایک سب سے زیادہ ترجیح اسی کو دے رہے ہیں، اس پالیسی کو دے رہے ہیں۔ پاکستان کا جو اس وقت فورن ایکسچینج کا بحران ہے، اس کا حل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ آج بھی جو پرانی ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اس کی مد میں جو باہر پیسہ واپس جاتا ہے پروفٹس اور ڈیویڈنڈز کے، وہ تقریباً 1.5-2 بلین ڈالرز ہے۔ تو یہ جو باہر سے پیسہ آتا ہے وہ واپس ایک ایکسٹرنل فلو ڈالرز کا بناتا ہے، تو وہ اس سے ہمارا بحران دور نہیں ہوگا۔ وہ صرف تب دور ہوگا جب وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایکسپورٹس پروڈیوس کرے۔ یہ یہاں پر کسی بھی ایکسپورٹنگ انڈسٹری میں ہم باہر کے انویسٹرز کو انوائٹ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں انفراسٹرکچر میں۔ انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں یہ صرف فورن ایکسچینج کی آؤٹ فلو باہر جانے کا راستہ بناتی ہیں، اندر لانے کا نہیں۔ یہ بحران کو اور سنجیدہ وہ کر دیتی ہے، گمبھیر کر دیتی ہیں۔ تو جو اس وقت سعودی عرب اگر آتا بھی ہے تو وہ سب سے پہلے سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کل کو ہمیں پروفٹس اور ڈیویڈنڈز باہر لے جانے پڑے تو پاکستان کی جو اوور آل اکانومی کے حالات ہیں وہ کیا اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اپنے پیسے باہر لے جا سکے؟ بالکل نہیں۔ ایک طرف ہم ان سے ایڈ اور وہ مانگ رہے ہیں، لونز مانگ رہے ہیں تاکہ ہم اپنا فورن ایکسچینج کے بحران کو ذرا اس کو ذرا پیچھے کریں، لیکن دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ انویسٹمنٹ لائیں، ہم آپ کے پیسوں کو واپس جانے دیں گے۔ کوئی بھی اس قسم کی یقین دہانی دے نہیں سکتا، اور آخر ان کو وہ کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ میرے خیال میں تو فورن ان کی انویسٹمنٹ اگر آئی بھی تو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی ان حالات میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ پاکستان ڈیبیٹ میں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، ملک کے ممتاز ماہر اقتصادیات، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور منصور اعظم قاضی سینئر تجزیہ کار بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ پاکستان ڈیبیٹ میں ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری ہے، تجاویز بھی آئیں گی، اور ہم یہ حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ بیرونی سرمایہ کاری کو تحفظ کیسے دیا جا سکتا ہے، راستے کیسے نکلیں گے۔ لیکن واپس آئیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔